پروگرام میں ہم خوش آمدید کہیں گے۔ افغان طالبان اور امریکہ کے بیچ جو معاہدہ ہونے والا پیس ایگریمنٹ ڈیفینیٹلی بہت بڑی کامیابی ہے، پاکستان کو اس کا بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے، مگر ہارون صاحب یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ اس پیس ایگریمنٹ کے اندر جو چیزیں شامل ہیں پاکستان اس سے بے خبر ہے، فارن آفس اس سے بے خبر ہے، اس کی تصدیق کر رہا ہے، اور ہمارے ایک ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے نا ایکچولی ان کا اندرونی معاملہ ہے، اس لیے ہمیں اگر کچھ نہیں بھی پتا تو اٹس اوکے۔ نہیں پاکستان کو تو اس میں سے نکالا ہی نہیں جا سکتا، پاکستان کو اس میں سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ تو بے خبر کیوں ہے؟ بے خبر کیوں ہے کہ اس کبھی معاہدے کے اندر کیا ہے؟ اپنا سالس کو بھی عدالت میں سے نکالا جا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس میں سارا پاکستان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ویسے یہ ہے کہ ایران کو، چین کو، روس کو اور ترکی کو اعتماد ملا۔ ترکی جو ترکمان ہے نا دوستم کی کو مدد دی تھی ترکی نے، اور وہ ترک بہت سینسٹیو ہے، انہوں نے ایک پورا قبیلہ تو وہ یہاں سے لے ہی گئے تھے جو اب وہاں آباد ہے 1980 میں۔ کولاغا کا قبیلہ جو پامیر ہائٹس پہ رہتے تھے، جس کو بام دنیا کہتے ہیں دنیا کی شاید۔ اچھا ادھر ایران جو ہے وہ بہت انویسٹمنٹ کر چکا ہے تاجکوں میں، پرشین سپیکنگ پاپولیشن میں اور ہزارہ جات میں، اس کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ چینی جو ہے وہ ان کا بارڈر ہے، ظاہر ہے وہ اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور روس جو ہے براہ راست بارڈر نہیں ہے لیکن سینٹرل ایشیا اس کا ایریا پہ انفلوئنس ہے۔ انڈیا کو اس میں سے نکالنا چاہیے، اس لیے کہ انڈیا اس لیے نہیں کیا ہم اس کے خلاف ہیں، اس لیے کہ انڈیا وہاں ایک تخریبی کردار ادا کرتا ہے، ٹیررزم کو فروغ دیتا ہے، پاکستان کے خلاف وہاں سے کاروائیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اب میں بہت اس بات کو بار بار دہرا چکا ہوں، یہ جو ٹاپ ہسٹورین ہیں وہ کہتے ہیں، لوئی دوپری وغیرہ ہیں مثال کے طور پہ، اور لوگ جو افغانستان میں رہے غیر ملکی، اور قدیم سے یہ اس بات کہی جاتی ہے یہ قبائلی علاقہ ہے، اس کو کنسنسس سے گورن کیا جاتا ہے، اس کا ایک میتھڈ ہے ڈائلاگ کا، صرف کہتے ہیں جرگا، لویا جرگا، بڑا جرگا، تمام قبائل کے لوگ اکٹھے ہوں گے، طالبان اور حکمت یار انیشلی اکٹھے ہونے چاہیے، طالبان کو اسے کانفیڈنس میں لینا چاہیے، تو یہ ہو گیا پشتون اکٹھے۔ اس کے بعد اشرف غنی جو ہے یہ تو چلا ہوا کارتوس ہے، ایک جعلی الیکشن کرایا، اس کو جتایا، بھائی امریکہ نے تمہیں لا کے بٹھا دیا، یو آر این انڈیویجول، یو آر ناٹ اے پارٹی۔ لیکن عبداللہ جو بہت ٹربل کریٹ ویسے کر رہا ہے، مگر وہ اس کی ایک حیثیت ہے، اس سے بات کرنی پڑے گی، اور قبائلی سرداروں سے تاجک، ازبک، ترکمان، ہزارہ جات، میجارٹی افغانوں کی ہے، نظام ہوگا صدارتی، اس پہ اتفاق، کچھ چیزوں پہ اتفاق رائے پایا جاتا ہے، اور چھوٹے ہوں گے صوبے، جب چھوٹے صوبے ہوتے ہیں تو نظام صدارتی ہوتا ہے، شرعی قوانین پہ اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ اب طالبان نے اپنے اندر لچک پیدا کیا، بچیوں کے سکول کھلیں گے، ڈیفینیٹلی کھلنے چاہیے، اللہ کے رسول نے کہا کہ حصول علم جو ہے وہ ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے، فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اچھا یہ آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ سادہ سی بات ہے، جو حق اللہ نے دی ہے وہ انسان کیسے چھین سکتے ہیں؟ وہ بڑا سخت جملہ ان سے کہا تھا، شاید عمر بن العاص سے کہا تھا یا امیر مویسی حضرت عمر نے، کہ انسانوں کو ان کی ماں نے آزاد چنا تھا، تم کب سے انہیں غلام بنا لگے؟ کہ انسان، وہ والٹیئر کا یہ روسو کا فکرہ دہرایا، انسان آزاد پیدا ہوئے تھے مگر ہر کہیں زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ آزادی دیکھیے وہ ہر ایک حق، جو کتبہ لگا ہوا ہے احمد شاہ ابدالی کے مزار پہ، اس پہ لکھا ہوا ہے بادشاہ افغانستان و ترکمانستان، مطلب ترکمانستان یہ علاقہ ہے جو غیر افغان ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، پاکستان میں پشتون ہے، افغانستان سے زیادہ ہے، افغانستان سے زیادہ، یہ ویسے ایک حقیقت ہے، سندھی ہیں، بلوچ ہیں، ہر ایک کے حقوق ہیں، اور جب یہ حقوق نہیں دیے جاتے تو اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بہت سے جگہ لوکل مسلمانوں نے کبھی کسی علاقے کے کلچر کو نہیں تباہ کیا، وہ بربروں کے علاقے میں گئے، دو گریٹسٹ ہیرو جو ہیں جنہوں نے مغرب میں اسپین پہ حکومت کی، دونوں بربر ہیں، طارق بن زیاد بھی بربر ہے، اور دوسرا بعد میں جو آیا تھا نا، میں نام بھول گیا، بڑا مشہور، المرابقون، یہ غزالی سے، امام غزالی سے یہ لوگ متاثر تھے، انہوں نے 200 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا۔ یہ اب ایک پروسیس کا آغاز ہے، دس از دی بگن۔ امریکیوں کا بھی پتہ چلے گا نیتی کا، افغانوں نے تو کہہ دیا کہ بھائی ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہو گیا۔ اچھا اب اشرف غنی کیا کوشش کرے گا؟
2-3 دفعہ یہاں جو ٹریک ٹو مذاکرات ہیں وہ معطل ہو چکے ہیں کہ بھئی مجھے شیئر ملے. تمہیں کس بات کے شیئر ملے؟ تم نے 5 سال حکومت کی جیسی کیسی کی, تم ایک مرسنری ہو, تمہاری زمین میں کوئی جڑے نہیں, تمہارے ساتھ کوئی ہے نہیں. پشتونوں کی نمائندگی طالبان کرتے ہیں, ایک چھوٹے حصے کی ایک مدیار کرتا ہے, وہ اکٹھے ہوں, پہلے وہ اکٹھے ہوں اور پھر باقی سب کو ایک چھتری کے نیچے ہوں, سب ایک چھتری کے نیچے. کوئی شخص جو ہزارہ میں پیدا ہوا ہے یا بدخشاں میں پیدا ہوا ہے یا فرا میں پیدا ہوا ہے یا پکتیا پکتیکا میں, سب انسانوں کے خون کا رنگ ایک ہے, سب کے حقوق ایک جیسے ہیں, کوئی انہیں ان کے حقوق سے محروم نہیں کر سکتا. ان کا میتھڈ بہت اچھا ہے. when they talk themselves, یعنی اکٹھے ہو کے جب بیٹھتے ہیں, جو ہوتا ہے لویا جرگہ, جس میں کہ آزادی کے ساتھ تجاویز پیش کی جاتی ہیں اور آزادی کے ساتھ تبادلہ خیال ہوتا ہے, اور ایک فارمولہ, دوسرا فارمولہ, تیسرا فارمولہ. سب سے زیادہ اس میں انٹیلیجنٹ حکمت آ رہا ہے مجھے کہنے لگے 92 کے مذاکرات میں ربانی صاحب نے ایک بھی فارمولہ پیش نہیں کیا, میں نے 3 پیش کیے. میں نے کہا obviously third was جو آپ کی مقصود تھا وہ تو تیسرا ہی فارمولہ ہوگا پہلے سے. بڑی پیچیدہ گفتگو کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے اپنے دل کی بات نہیں کرتے, جب آپس میں بیٹھتے ہیں تب بھی بہت زیادہ کھل کے بات نہیں کرتے. پاسداری کے اوپر بھی ہر ان سے بات ہو رہی کہ پاسداری کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی, یہ بھی پاسداری نہیں کی جائے گی تو افغانستان میں ہولناک خانہ جنگی ہوگی. افغانوں نے ویسے سیکھا ہے اس لیے کہ ان کی ایک پورے 40 سال ہو گئے, 2 نسلیں اس میں تباہ ہوئی ہیں. تو یہ وہ طالبان نہیں ہے, ان میں تبھی پھر نئی کلاسز پیدا ہوئی ہیں, پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں, اور بہت سے لوگ ملک سے باہر چلے گئے ہیں جو اس ملک کو جدید معاشرہ بنانے میں مدد دے سے. جدید معاشرے سے مراد یہ ہے کہ ان کی اپنی افغان روایات کو, ویسے تو دیکھیں دنیا بھر میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ جمہوریت فیل ہو گئی ہے, اور جب یہ کتاب لکھی جا رہی تھی تو ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا. تو انہوں نے کہا, ابھی ایک دوست نے کہا, میرے دوست ہیں نور الامین لغاری صاحب, تو انہوں نے کہا میں آپ کے لیے کتاب لایا ہوں, جمہوریت کیوں فیل ہو رہی ہے, اور انہوں نے لکھا کہ ہم یہ کتاب لکھ رہے تھے 2 پروفیسر ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا. انڈیا میں آپ دیکھ لیں جمہوریت کیوں فیل ہوتی ہے, اخلاقی اقدار کے انہدام سے فیل ہوتی ہے. جب جھوٹ اور خیانت اور لوٹ مار ہو اور رواداری سے نہ ہونے سے فیل ہوتی ہے. جب انٹالرنس ہے, آپ اکثریت جو ہے وہ مرضی اپنی مسلط کرنا چاہتی ہے. برطانیہ کیوں بچ گیا؟ سپر پاورز تو پھر ایسی تباہ ہوتی ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. برطانیہ بچ گیا کہ وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ سلوک بائی اینڈ لارج ٹھیک ہے, آپ کچھ تصور. کینیڈا سب سے اس میں اچھا ہے, بہتر ہے. وہاں پہ کینیڈا میں لوگ بھاگے ہوئے چلے جاتے ہیں. میرے بیٹے نے کہا میں PhD کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں, برطانیہ جاؤ, تمہاری بہن رہتی ہے. اس نے کہا نو, میں کینیڈا جاؤں گا. وہ ویلکم کرتے ہیں, وہ کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں, وہاں کوئی تعصب نہیں ہے. قومیں تعصب کا شکار ہوتی ہیں تو تباہ ہو جاتی ہیں. اقبال نے بھی کہا تھا جب لوٹ کے آئے تو افغانوں کی بڑی تعریف کی, مگر ایک مصرع کہا, کوہستان کی 1000 پارہ مسلمانی, یہ پہاڑوں کی 1000 ٹکڑوں میں بٹی ہوئی مسلمانی. اور انہوں نے یہ کہا تھا ان کی سخت جانی انہیں بچا لے جائے گی. اور ہمارے پروفیسر احمد رفیق اختر کہتے ہیں کہ اپنی چٹان کے سوا اس کے پاس ہے کیا. یہ ان کا طرز زندگی, امریکی ایک جرنلسٹ نے کہا تھا یہ ان کا طرز زندگی ہے, یہ سادہ اور سخت کوش ہیں, شکی ہیں. بہرحال یہ امریکہ کی اخلاقی ذمہ داری ہے پڑوسی ممالک کو, روس کو اعتماد میں لے. انڈیا کا کوئی کام نہیں. انڈیا ہے تو پھر اپنا قطر کیوں نہیں, UAE کیوں نہیں, سعودی عرب کیوں نہیں, جرمنی کیوں نہیں. بالکل, یعنی کہ امریکہ کو نکلنے کے لیے اب یہ ایگریمنٹ ضروری ہے. اچھا ہارون صاحب, توقعات کیا ہیں پاکستان کو لے کر, کہ پاکستان کی کیا توقعات ہیں, کیا ہوگا اس ایگریمنٹ کے بعد؟ پاکستان کو پوری مدد کرنی چاہیے کنسنسس ڈیولپ کرنے میں, اور کوئی امتیاز نہیں برتنا چاہیے گروہوں کے درمیان. انٹرا افغان ڈائلاگ کو سپورٹ کرنا چاہیے. انہیں کہنا چاہیے زراعت میں, انڈسٹری میں, تعلیم میں, ٹیکنالوجی میں, ہر چیز میں جہاں جو ہم نے سیکھا ہے. پاکستان ظاہر ہے اس سے بہت آگے ہے. ہم ترکوں سے بھی ریکویسٹ کریں گے, ملائیشین سے بھی کہیں گے یہاں جدید انڈسٹری لگے, چینیوں سے بھی کہیں گے تم اپنے بچوں کو پڑھاؤ, ترقی کرو اور خوشحال رہو اور اکٹھے رہو, اور ایک نظام لوکل ضرورتوں کے مطابق ڈیولپ کیا جائے. یہی افغانستان ہمیشہ ایک بفر سٹیٹ ہوگا. جب وہ ایک بفر سٹیٹ ہوگا
تو وہ اپنا کسی کے فریق کے ساتھ نہیں ہوگا. اس کو نہ چین کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ امریکہ کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ روس کے. لیکن وہ لوکل نظام بناتے ہیں، اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، ہر ان سے بہت عرصہ درکار ہوتا ہے. آپ اگر یہ سمجھوتا تو ہو سکتا ہے نا کہ بھائی ایک دوسرے کو مارا پیٹا نہیں جائے گا. سسٹم تو دیکھیے نا، ہمارے بزرگ میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی، صدارتی نظام، یہ وہ. اور بھائی پاکستان کو اپنا نظام چاہیے، ظاہر ہے وہ نظام اپنی تشکیل میں جمہوری ہوگا، مگر ہماری ویلیوز ہیں، ہماری روایات ہیں. ہم ان سے کوئی ہم سے یہ کہے، یہ کہتے ہیں کبھی ہمیں سمجھاتے ہیں سیکولرزم. واٹ سیکولرزم؟ قائد اعظم نے ایک دفعہ یہ لفظ استعمال نہیں کیا، اقبال نے نہیں کیا. ہاں رواداری کے بغیر تو معاشرہ بچتا ہی نہیں، زندہ ہی نہیں رہتا. اس کے اکثریت ہے کسی دفتر میں 6 آدمی اکٹھے ہو جائیں، کسی کرکٹ ٹیم کے دفتر کو چھوڑیں، آپ کسی دوسری طرف 7 آدمی ایک طرف سے ہو جائیں اور چاہے 5 کھلاڑی ایک طرف ہو جائیں اور لڑتے جھگڑتے رہیں تو ٹیم ختم. بھائی ملک اسی طرح چلتے ہیں جیسے گھر چلتا ہے. ملک کوئی اور طرح سے نہیں چلتے. گھر کے سب لوگوں کی اس میں شرکت ہونی چاہیے معاملات میں. ایک سربراہ ہوتا ہے جو چنا جاتا ہے. اچھا دیکھیے نا، مثلا انہوں نے کر لیا وہاں پہ ملائیشیا میں کہ 2-2.5 سال رہیں گے مہاتیر، پھر انور ابراہیم آ جائیں گے. آپ کو پتا انور ابراہیم کو بھی پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ آپ بتائیں. ادھر پھرتا تھا، ادھر پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، لکشمی چوک کے پائے کھائے ہوئے انہوں نے. اور یہ اپنا دال چاول بھی یہ سب اسی نہر کے کنارے سیر کیا کرتے ہیں. سب نوش فرمایا ہے. سب جو لاہوری ہو جائے ایک دفعہ لاہور، بس وہ لاہوری ہی رہتا ہے، لاہوری رہتا ہے. یعنی ان کی بڑا اچھا وابستگی ہے. گریٹ لیڈر. وہ وزیر اعظم نہیں تھے، وہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، لیکن دنیا کے بڑے ٹاپ جرائد میں ان کے ٹائٹل چھپتے تھے، ان کی فلسفی ڈسکس ہوتی تھی. وہ تو ان میں اختلافات ہو گئے، بڑا تلخی ہوئی. جتنے بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہارون صاحب ہو رہی ہیں، جس طرح سے آپ نے بھی ملائیشیا کی ایگزامپل دی، افغان ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے امریکہ کے ساتھ، اس میں پاکستان کا سٹانس کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان کو بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا. ہماری مضبوطی اس میں ہے کہ افغانستان میں امن ہو. دیکھیے ہم نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کر لیا ہے. ایسے تو 2-3 اور بھی بڑی اچھی خبریں آئی ہیں، اب موضوعات بہت ہیں. سندھ میں ایک آئی جی پہ کنسنسس ہو گیا، مشتاق مہر کے. اینڈ وٹ اے گریٹ جنٹلمین. وہ اخلاقی طور میں مضبوط ہے، محنتی ہے اور بہت شائستہ ہے. پرابلم انہیں اس سے بھی ہوگا، اس لیے کہ کوئی ہر اصول پسند آدمی سے ہوگا. بہت ہی اچھا پیپلز پارٹی کو ہوگا. اچھا ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اتنی مراد دے دی، 100% بکنگ ہو گئی ہے. سارے مطالبات تسلیم کر لیے ہیں. اچھا اب وہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ 2 گنا تک چل گیا، 2 گنا نہ ہو، 20% اضافہ ہو جائے ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ میں، 30% ہو جائے گا. خان صاحب نے مہنگائی کے خلاف پچھلے 2 ہفتوں میں جو جنگ لڑی ہے اس کی داد نہ دینا بڑی زیادتی ہوگی. انہوں نے مطلب کوشش کی اور اس کو بہت سیریسلی لیا. ایک بڑی سب سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ، ہم اب موضوع اتنے ہیں، اب وہ خطرے میں نہیں ہے خان صاحب. اب اللہ کے فضل و کرم سے اگر خرابی وہ کریں گے، جس کی ان کی بڑی صلاحیت ہے، تو خود ہی کریں گے. وہ سارے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے. بین الاقوامی حالات بھی ایسے ہیں، ملک کے اندر بھی حالات ایسے ہیں، پارٹیاں بھی اپنی، کچھ میڈیا گروپ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بھائی راتوں رات اس کو اکھاڑ پھینکے. بھائی تبدیلی اگر آنی چاہیے تو بہتری کے لیے آنی چاہیے، بہتری کے لیے. اور خان صاحب بڑی حوصلہ مندی دلیری کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. عقل مندی کو بھی اس میں، دلیری میں عقل مندی کو بھی شامل کر لیں تو کامیاب ہو جائیں گے، اور 5 سال رہیں، حکومت کریں، اور اس کے بعد الیکشن ہو تو